حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے مسلمانوں، تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی چیز سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی چیز سے بھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کسی بات پر غم نہ کیا کرو، تم کسی چیز کو لے کر غم زدہ نہ ہوا کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ دنیا کی ہر مخلوق، ہر چیز تمہارے قدموں میں جھک جائے گی، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایمان والے ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے ہو، اگر تم مومن بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی، تمہارا اندر بھی، تمہارے اوپر کے چہرے بھی، جس طرح سے تم کو اوپر سے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو تمہارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہاں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہاں ہے۔ جس طرح آپ دیکھنے میں ظاہری مسلمان ہے، اس طرح سے آپ باطنی اندرونی بھی مسلمان ہو، اندرونی بھی ایمان والے ہو، اندر بھی آپ کا یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور میرے دل میں اگر ڈر ہے تو ایک اللہ کی ذات کا ڈر ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں میرے اندر۔ آپ کا یقین، ہمارا یہ یقین ہے، دنیا کے اندر ایک پتا بھی ہلتا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہلتا ہے، اللہ کے بغیر مرضی کے کوئی چیز ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر ایک گاچھ میں پھل آتا ہے، درخت کے اندر پھل آتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق آتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ آج جو مسلمانوں کی جو حالات ہیں، جس پر ہم رونا روتے ہیں، جس پر ہم دوسروں کو مجرم اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیا یہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا اور دوسروں کو مجرم کہنا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ کو جواب ملے گا مجرم دوسرا کوئی نہیں، قصوروار دوسرا کوئی نہیں، قصوروار تو ہم خود ہیں، مجرم تو ہم خود ہیں، ظالم تو ہم خود ہیں، کہ ہمارے اندر ایمان نہیں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ہمارے دلوں کے اندر تقوی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں، سنت رسول نہیں۔ جبکہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب تو تم ہو، سربلند تم رہو گے، لیکن شرط ہے کہ پہلے ایمان والے بن جاؤ۔ تم اگر سر پہ ٹوپی لگاتے ہو تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن تمہارا اندر بھی مسلمان ہو، تمہارے دلوں کے اندر بھی ایمان ہو، تمہارے دلوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔
پھر دیکھو گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے بھی ظالم، اس کے بھی مجرم ہم ہیں کہ ہمارے نوجوان جو مسجدوں سے دور ہیں، جو عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، اور جب مسلمان گناہوں میں ملوث ہوگا، جب مسلمان گناہ کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا مسلمانوں کو۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جائے گا۔ جب مسلمان کے نوجوان مسجدوں سے دور رہیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور رہیں گے، تو یہ حالات آئیں گے۔ آج مسلمانوں کا اکثر و بیشتر نوجوان جو مسجدوں سے دور ہے، عیاشوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تاش بازی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جوؤں کے اڈوں پر بیٹھ کر زندگی گزار رہا ہے، شراب نوشی میں زندگی گزار رہا ہے، اور پھر ہم غمزدہ ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر برے حالات آ گئے۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر چراغ جلا دیتے ان کے چراغوں کو بھی کوئی بجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی بجھا نہیں سکتا۔ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرید کو، ان کی زندگی میں صرف ایک مرید ہوئے، ان کے ہاتھ پر جو بیعت کرنے والے صرف ایک ہیں، ان کا نام ہے الشمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ ایک وقت کی بات ہے کہ عامر قلعہ، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے کہا شمس الدین ترک پانی پتی سے کہ جاؤ، عامر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، وہ قلعہ فتح کر کے آؤ، اور جلدی ہی میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو مجھ کو کیسے پتا چلے گا، مجھ کو یہ خبر کیسے ملے گی؟ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ تو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی کارنامہ، کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ صابر کلیری اس دنیا سے جا چکا ہے، اور پھر تم عامر میں مت رہنا، میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ عامر جاتے ہیں، اور عامر کا بادشاہ عامر کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طاقت لگا چکا تھا، یہاں تک کہ رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور گڑگڑانے لگا، رونے لگا۔ تو ایک خبر دی گئی کہ تمہارے اس فوج میں ایک خاص بندہ ہے، اگر وہ دعا کر دے اس قلعہ کے فتح کرنے کے لیے تو یہ قلعہ فتح ضرور ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے پہچان پاؤں گا کہ وہ آپ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے؟ تو اس کو اس کے اثرات بھی بتائے گئے کہ رات کے اندر زبردست طوفان آئے گا، ایسا طوفان آئے گا کہ جس سے خیمے وغیرہ جو گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ خیمہ وغیرہ اڑنا شروع ہو جائے گا، وہ خیمہ اڑنے لگے گا، برتن اڑ جائے گا، ہانڈیاں اڑنے لگے گی، جانور اڑنے لگیں گے، لیکن وہ اللہ کا خاص بندہ اپنے چراغوں کو جلائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوگا۔
وہ بادشاہ نکلا، طوفان پورے شباب پر ہے، طوفان زبردست ہے، وہ بادشاہ ہمت کر کے نکلتا ہے، اور جب کچھ دور جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ، ایک اللہ کا بندہ چراغ جلائے ہوئے، جبکہ آندھی اتنی زور سے ہے، اتنی زور اتنی شباب پر ہے کہ خیمہ اڑ رہا ہے، برتن اڑ رہا ہے، ہانڈیاں اڑ رہی ہے، لیکن ان کا چراغ، اس کا چراغ جلا ہوا ہے، وہ چراغ بجھا نہیں۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور چراغ اس کے سامنے جل رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں بادشاہ، اور اس کے قدم کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ یہ عامر قلعہ فتح ہو جائے۔ تو وہ بزرگ بندہ کہتے ہیں کہ تم غلط جگہ آ گئے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں غلط جگہ آ گیا، جبکہ آندھی پورے شباب پر ہے، پورے جوش پر ہے، خیمہ اڑ رہا ہے، برتن اڑ رہا ہے، ہانڈیاں اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اڑنے پر ہیں، اور آپ کا چراغ نہیں اڑ رہا ہے، آپ کا چراغ نہیں بجھ رہا ہے۔ یہ آپ کے ایمان والے بندے ہونے کی علامت ہے، لہذا آپ دعا کر دیں۔ حضرات گرامی انہوں نے دعا کیا اور عامر قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ واقعات ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں کہ جس کے چراغ کو ہوا، آندھی، طوفان نہیں بجھا رہے، آج وہ مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ مسلمان ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مسلمان پریشان ہے، نوجوان پریشان ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ حضرات گرامی مسجد کے اندر آئے اور اللہ سے لو لگائیں، ایمان والے مسلمان بنے، پکے سچے ایمان والے مسلمان بنے، اللہ سے ڈرنے والے مسلمان بنے۔ انشاءاللہ وہ تاریخ، وہ وقت آج بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کامیاب ہم ہی رہیں گے، لیکن شرط ہے کہ ایمان والے بندہ بنے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔